علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے دن کیا چیز پیدا ہوئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اس کائنات کی ابتدا فرمائی، پس اتوار اور پیر کو تمام زمین پیدا فرمائی، منگل اور بدھ کو رزق و خوراک اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جمعرات اور جمعہ کو آسمانوں کی تخلیق فرمائی اور جمعہ کی آخری ساعت میں اس سے فراغت ہوئی۔ اس آخری ساعت میں آدم علیہ السلام کو بصفت اجلت پیدا فرمایا اور یہی وہ ساعت ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینوں کو 2 دن یعنی اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر پہاڑوں، معدنیات، ارزاق، درختوں اور جو چیزیں ان کی مناسب تھیں ان سب کو منگل و بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ پھر آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ فرمائی، وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو جسم واحد بنایا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے فرمایا یہاں تک کہ 7 آسمان ہو گئے۔ یہ کام جمعرات و جمعہ کو ہوا، پس ان تمام اقوال سابقہ سے ثابت ہوا کہ زمین اور اس کی معدنیات کی پیدائش بغیر کسی تفصیل کے آسمان سے پہلے ہوئی، اس لیے کہ نظرات کے نزدیک اس کی پیدائش کے دن اتوار اور پیر ہیں، جو کہ ایام ستہ کی ابتدائی دن ہیں، اور آسمان کی تخلیق کے دن ان کے علاوہ ہیں، جو کہ یقیناً مؤخر ہیں۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں خام مادہ کی شکل میں پیدا فرمائیں، پھر 7 آسمان بنائے، اس کے بعد زمین کو موجودہ ہیئت پر پھیلا دیا اور اس کو یہ صورت بخشی۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ قرآن کریم کی تفسیر میں مروی ہے، کہ جس کا اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا اور دوسری جگہ بیان تخلیق میں آسمان کا تذکرہ زمین سے پہلے ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا۔ دونوں آیات میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جملہ معدنیات سے پہلے پیدا فرمایا لیکن اس کو موجودہ ہیئت پر پھیلایا نہیں۔ اس کے بعد 7 آسمان بنائے، پھر زمین کو موجودہ شکل میں پھیلا دیا جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو زمین میں موجود رزق و معدنیات کو پھیلایا اور پہاڑوں کو نصب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ زمین کی نبات و خوراک وغیرہ شمس و قمر کے بغیر عادتاً نہیں اگ سکتی، اس لیے ان سے پہلے شمس و قمر کا ہونا ضروری ہے، جو کہ اشیاء سماوی میں سے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین اور اس کے نباتات وغیرہ کو پھیلانے کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس میں اس کا پانی اور نباتات نکالی۔ درست قول وہی ہے جس کے قائلین نے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کے دن پیدا فرمایا اور آسمان کو جمعرات کے دن اور ستارے، چاند، سورج کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اس لیے کہ اس قول کی حجت پر حدیث مرفوع وارد ہو چکی ہے، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درج بالا قول کہ زمین کو پیدا کیا لیکن پھیلایا نہیں، بلکہ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو pھیلایا اور اس میں سے پانی و نباتات نکالے، پہاڑوں کو نصب کیا گیا، اس کے معارض نہیں، اس لیے کہ ہم نے خلق ارض کا ذکر کیا اور وہ حوارث پھیلانا ثابت کر رہے ہیں اور وہو کے معنی میں مفایرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، کیا تم خلقت کے اعتبار سے زیادہ سخت اور دشوار ہو یا آسمان جس کو ہم نے بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو ہر اعتبار سے درست کیا اور رات کو تاریک و دن کو روشن بنایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، پھیلایا اور اس سے اس کے پانی اور نباتات کو نکالا اور پہاڑوں کو نصب کیا۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ اہل علم کی ایک جماعت نے باری تعالیٰ کے قول میں تعارض سے بچنے کے لیے یہ توجیہ کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ معروف و اصل معنی بات کا کلام عرب میں وہی ہے جو یہاں بیان کیا، یعنی قبل کا متقابل نہ کہ بمعنی مع، اور جب کلام میں توجیہ کی جاتی ہے تو اس کے معروف و مختار معنی کے ساتھ کی جاتی ہے، لہذا یہاں بات کو اس کے اصل معنی ہی میں استعمال کیا جائے گا۔ مسئلہ الباب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت عتیق خانہ کعبہ کو دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل پانی کے اوپر 4 ستونوں پر پیدا فرمایا، پھر اس کے نیچے سے زمین کو بچھانے کا عمل ہوا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی پیدائش سے 2000 سال قبل بیت اللہ کو 4 ستونوں کے اوپر پانی کے اوپر رکھا گیا، پھر زمین کو اس کے نیچے بچھایا گیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اسی کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا۔ ان روایات سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین کی تخلیق 2 مرحلوں میں ہوئی ہے۔ اس تمام تر تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین کی تخلیق قبل السماوات ہوئی ہے، لیکن اس کو بچھانے اور پھیلانے کا عمل مع اس کے خزائن کے آسمانوں کے بعد ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایام ستہ میں سے کون کون سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، زمین کو اتوار اور پیر کے دن، پہاڑوں کو منگل کے دن،
شہد، رزق، نہریں، آباد جگہیں اور ویرانے بدھ کے دن آسمانوں ملائکہ کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور جب جمعہ کے دن کی 3 ساعت باقی رہ گئی تھی تو پہلی ساعت میں اموات، دوسری میں آفات اور تیسری میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہود کہنے لگے آپ کی بات درست ہے اگر اس کا اختتام صحیح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مقصد سمجھ گئے اور ناراض ہوئے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ماقبل میں آپ نے پرزور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ زمین کی تخلیق آسمان سے قبل ہوئی، اور اس مسئلہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اس کے معارض نہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ آسمان کی تخلیق زمین سے پہلے ہوئی۔ مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اسے حکم دیا اکتب، اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ پس قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھنا شروع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات کو بلند فرمایا اور اس سے 7 آسمان بنائے۔ پھر ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور اس کی پشت پر زمین کو بچھایا۔ اس مچھلی نے حرکت کی جس کی وجہ سے زمین ڈگمگانے لگی تو پہاڑوں کے ذریعے اس سے استقرار بخشا، پس یہ پہاڑ زمین پر فخر جتلاتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ آیت تلاوت فرمائی، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہاں قلم سے مراد قلم تقدیر ہے۔ اسحاق کے طریق میں بھی یہی روایت قدر مختلف انداز کے ساتھ سفیان کے طریق میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا، اسے حکم دیا کہ اکتب لکھ، اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ تقدیر لکھو۔ پس قلم قیامت تک ہونے والے تمام امور کو لکھنا شروع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو پیدا فرمایا اور پانی کے بخارات کو پیدا فرما کر اس سے آسمان بنایا اور زمین کو مچھلی کی پشت پر بچھایا۔ اس مچھلی میں حرکت و اضطراب پیدا ہوا جس کی وجہ سے زمین ڈگمگانے لگی تو پہاڑوں کے ذریعے اسے استقرار بخشا۔ اب یہ پہاڑ زمین پر کھڑے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ اور عطا بن صائب کے طریق میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا اکتب لکھ، بس اس نے قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ پھر مچھلی کو پانی پر پیدا فرمایا اور زمین کو اس کے اوپر بچھا دیا۔ ان تمام روایات کے جواب میں کہا جائے گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ان کی ان روایات کے معرض نہیں جو کہ ہم نے اپنے موقف میں پیش کی ہیں، صرف سطحی نظر سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، نفس الاثر اور رقیبت میں متعارض نہیں۔ اس جواب کی تائید قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں ان سے مروی روایات سے ہوتی ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا سوائے ان چیزوں کے جو اس نے پانی سے قبل پیدا کی۔ پھر جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو پانی سے دھواں نکالا اور اس کو پانی سے بہت بلند فرمایا اور اس کا نام سما رکھا۔ پھر بقیہ پانی کو خشک کیا اور اسے ایک زمین کی شکل میں بنایا۔ پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 7 زمینیں 2 دن میں اتوار اور پیر کو بنائیں۔ بس یہ زمین پہلے جس میں واحد شکل میں مچھلی پر تھی، اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نون والقلم کے الفاظ سے فرمایا ہے، یعنی ان سے مراد مچھلی ہے، اور یہ مچھلی پانی میں تھی، اور پانی ایک بہت بڑے پتھر پر، اور پتھر فرشتہ کی پشت پر، اور فرشتہ چٹان پر، اور چٹان ہوا پر تھی۔ پس مچھلی میں حرکت و اضطراب ہوا جس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر نصب فرمایا اور پھر وہ پھر گئی، بس اس وجہ سے پہاڑ زمین پر فخر جتلاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کے قول کا قرآن کریم میں اس کے نصب کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس تفسیر روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں نکالا جس کو کہیں بخارات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کو پانی سے بہت بلند فرما کر اس کا نام سما رکھا۔ اس لیے وہ ہر چیز جو کسی چیز کے اوپر ہو اور اس سے بلند ہو تو بلند چیز اس کے لیے سما کہلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سما سے مراد ان حضرات کی یہ ہے کہ جب آسمان دھوئیں اور بخارات کی شکل میں تھا، موجودہ شکل میں نہ تھا، اس کے بعد بقیہ پانی خشک کر کے زمین بنائی گئی، یعنی آسمان کی تخلیق بھی 2 مرحلوں میں ہوئی اور زمین کی تخلیق بھی 2 مرحلوں میں ہوئی، جس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسمان کو دھوئیں و بخارات کی شکل میں جملہ معدنیات و خزائن کے پیدا فرمایا لیکن اس کو پھیلایا نہیں۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں موجودہ شکل عنایت فرمائی۔ پھر زمین کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو بچھانے اور پھیلانے کا عمل ہوا۔ اس تقدیر پر تمام روایات متفق ہو جاتی ہیں، لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہلے بنا اور زمین بعد میں بنی، اس پر احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو کہا جائے گا اس سے مراد آسمان و زمین کا خام حالت میں بننا ہے، اور اس خام حالت میں واقعتاً آسمان کی تخلیق زمین سے مقدم ہے، جیسا کہ روایات بالا سے معلوم ہوا کہ پانی کے جو بخارات اوپر کی طرف بلند ہوئے، اس سے آسمان اور بقیہ جو پانی رہ گیا تھا اسے خشک کر کے زمین بنائی گئی۔ یہ تمام تر تفصیل یوم الاحد اتوار سے متعلق تھی کہ اس دن کیا چیز پیدا ہوئی، اور یوم الاثنین پیر کا ذکر بھی ضمناً ہو چکا ہے۔